مغربی بنگال میں ووٹر فہرستوں کی نظر ثانی سے متعلق رپورٹ جاپان کے معروف انگریزی ہفت روزہ نکی ایشیا میں شائع ہوتے ہی کشمیری صحافی قرۃ العین رہبر کے خلاف سوشل میڈیا پر منظم ہراسانی کی مہم تیز ہو گئی۔ آزاد صحافی کی حیثیت سے بین الاقوامی پلیٹ فارمز بالخصوص الجزیرہ پر اپنی شناخت رکھنے والی رہبر کو نہ صرف سخت تنقید بلکہ ذاتی معلومات کے افشا یعنی ڈاکسنگ جیسے سنگین حملوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی اس مہم میں پیشہ ورانہ اختلاف کے بجائے ان کی مذہبی، علاقائی اور صنفی شناخت کو ہدف بنایا گیا۔ متعدد پوسٹ میں اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے ان کی ساکھ مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ بعض صارفین نے رپورٹ کی جعلی خبر قرار دے کر یہ موقف اپنایا کہ ووٹر فہرستوں کی نظر ثانی ایک معمول کی انتظامی کارروائی ہے جس کا مقصد مردہ مقرر یا منتقل شدہ ووٹروں کے نام خارج کرنا ہوتا ہے۔ کچھ تبصروں میں طنزیہ انداز اپناتے ہوئے انتخابات سے قبل بڑے پیمانے پر اخراج کے تاثر کو گمراہ کن قرار دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ چند حلقوں نے اس معاملے کو غیر متعلقہ سیاسی نعروں سے جوڑتے ہوئے صحافی کی شناخت کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ مبصرین کے مطابق یہ رد عمل دراصل اس حساس موضوع کے بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہونے کے بعد شدت اختیار کر گیا ہے، جس نے پہلے ہی سیاسی حلقوں میں بحث چھیڑ رکھی تھی۔ تاہم اس فضا کے برعکس متعدد صحافیوں، دانشوروں اور سوشل میڈیا صارفین نے قرۃ العین رہبر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور آن لائن حملوں خصوصاً مبینہ ڈاکسنگ کی سخت مذمت کی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ محض صحافتی رپورٹنگ کی بنیاد پر کسی فرد کو اس کی شناخت سے سبب نشانہ بنانا نہ صرف غیر پیشہ ورانہ بلکہ اظہار رائے کے آزاد کے لیے بھی خطرناک رجحان ہے۔ قابل ذکر ہے کہ رہبر کی رپورٹ میں مغربی بنگال میں الیکشن کمیشن کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی SIR کے عمل کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر بڑی تعداد میں ووٹروں کے نام فہرستوں سے حذف کیے گئے۔ غور طلب ہے کہ قرۃ العین رہبر کی رپورٹ کے جواب میں حقائق کی تردید کے بجائے ان کی ذات، مذہب یا علاقائی وابستگی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ امر تشویشناک ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کسی حساس معاملے کے اجاگر ہوتے ہی رد عمل کا رخ تحقیق یا وضاحت کے بجائے کردار کشی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اگر یہ رجحان اسی طرح بے لگام رہا تو نہ صرف آزاد صحافت متاثر ہوگی بلکہ عوام تک مستند معلومات کی رسائی بھی شدید خطرات سے دوچار ہو جائے گی۔